Hi guys, this is Gulzar Habib. I hope you will be fine. And you are watching your best channel Pakistan First. آج میں اپنے چینل پاکستان فرسٹ میں آپ کو بتاؤں گا ویکیپیڈیا کے بارے میں۔ ویکیپیڈیا ویب پر مبنی ایک کثیر اللسان آزاد دائرہ المعارف ہے جو ہر ایک کو ترمیم کرنے کی نہ صرف اجازت بلکہ دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ دائرہ المعارف انٹرنیٹ کا عظیم ترین، مشہور ترین اور مقبول ترین عالمی مرجع خاص و عام ہے۔ الیکسا درجہ بندی کے مطابق یہ دنیا کے سب سے مقبول ویب سائٹوں میں سے ایک ہے۔ ویکیپیڈیا ویکیمیڈیا فاؤنڈیشن کی زیر سرپرستی اور اس کے تعاون سے چلتا ہے۔ ویکیمیڈیا فاؤنڈیشن ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کا ذریعہ آمدنی حصول سرمایہ کی سالانہ مہم سے حاصل ہونے والی رقومات سے ہے۔ 15 جنوری 2001 کو جیمی ویلز اور لیری سینگر نے ویکیپیڈیا کا آغاز کیا۔ سینگر نے ویکی اور انسائکلوپیڈیا کی امیختقا اس کا نام ویکیپیڈیا تجویز کیا اور یہی نام حتمی قرار پایا۔ ابتدا میں ویکیپیڈیا محض انگریزی زبان میں تھا لیکن جلد ہی دوسری زبانوں میں بھی اس کے نسخے وجود میں آ گئے۔ 50 لاکھ سے زائد مضامین پر مشتمل انگریزی ویکیپیڈیا بقایا 290 سے زائد ویکیپیڈیا میں سب سے بڑا ہے۔ تمام ویکیپیڈیا کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کل 301 مختلف زبانوں میں 40 ملین سے زیادہ مضامین ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 18 بلین صفحات اور تقریباً 500 ملین ماہانہ منفرد قرائن کا حامل ویکیپیڈیا دنیا کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا ماخذ ہے۔ یہ اعداد و شمار فروری 2014 کی ہیں جبکہ مارچ 2017 تک ویکیپیڈیا پر تقریباً 40,000 منتخب مضامین اور بہترین مضامین موجود تھے جو متعدد متن و اہم موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ سن 2005 میں نیچر کی ایک مکالمہ شائع کیا جس میں دائرہ المعارف برٹنیکا اور ویکیپیڈیا کے 42 سائنس مضامین کا موازنہ کیا گیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ویکیپیڈیا مضامین کا معیار دائرہ المعارف برٹنیکا کا ہم پلہ ہے۔ ٹائم رسالہ نے لکھا کہ ویکیپیڈیا کی ہر ایک کو ترمیم کرنے کی کھلی چھوٹ نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا اور ممکن حد تک سے سب سے بہتر دائرہ المعارف بنا دیا ہے، جو دراصل جیمی ویلز کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ ویکیپیڈیا پر انتظامی تعصب، رد یا اور غلط سرد معلومات فراہم کرنے اور متعدد موضوعات میں ہیرا پھیری کرنے کا الزام بھی لگایا گیا اور بعض متنازعہ موضوعات میں ویکیپیڈیا کی مضامین کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے۔ سن 2017 میں فیس بک نے اعلان کیا کہ وہ ویکیپیڈیا کے مضامین کے مناسب روابط فراہم کر کے قارئین کے سامنے جھوٹی خبروں کی نشاندہی کرے گا۔ نیز یوٹیوب نے بھی 2018 میں ایسا ہی اعلان کیا جس کے جواب میں واشنگٹن پوسٹ نے سرخی لگائی۔ ویکیپیڈیا انٹرنیٹ کا ایک اچھا دروگہ ہے۔ ویکیپیڈیا سے قبل متعدد اشتراک کے انسائکلوپیڈیا بنانے کی کوشش کی گئی مگر ویکیپیڈیا جیسی کامیابی کسی کے ہاتھ نہیں لگی۔ ویکیپیڈیا کو نیو پیڈیا کی تکمیل پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا گیا۔ ویکیپیڈیا ایک آزاد آن لائن دائرہ معارف پروجیکٹ ہے جس کے مضامین ماہرین لکھتے ہیں اور باضابطہ طور پر ان پر نظر ثانی ہوتی ہے۔ اس کی شروعات 9 مارچ سن 2000 کو ایک ویب پورٹل کمپنی بومز کی نگرانی میں کی گئی۔ اس کی بنیاد گزاروں میں بومز کی CEO جیمی ویلز اور نیو پیڈیا کے ایڈیٹر ان چیف لیری سینگر ہیں۔ وہ بعد میں ویکیپیڈیا کے بھی ایڈیٹر ان چیف بنے۔ نیو پیڈیا اپنے ہی اوپن کانٹینٹ ہدایت نامہ کے تحت تصدیق شدہ تھا لیکن ویکیپیڈیا کی شروعات اس سے قبل ہی ہو چکی تھی۔ نیو پیڈیا کو رچرڈ اسٹرمان کی تجویز پر گروہ آزاد مسودات اجازت نامہ کے طرف پر منتقل کر دیا گیا، جہاں ویلز کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ویکیپیڈیا کو قابل تدوین دائرہ معارف بنانے کا ہدف بنایا۔ وہیں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وکی کا استعمال کرنے کا سہارا سینگر کو جاتا ہے۔ 10 جنوری سن 2001 کو سینگر نے نیو پیڈیا ایمل کی فہرست میں نیو پیڈیا کے لیے ایک فیڈر پروجیکٹ شروع کرنے کی اصلاح دی۔ ویکیپیڈیا کا ڈومین نام 12 جنوری 2001 کو مندرجہ ہوا اور 15 جنوری 2001 کو انگریزی نسخہ www.wikipedia.com پر شائع ہوا اور سینگر نے نیو پیڈیا کے میلنگ
لسٹ پر اس کا اعلان کیا۔ ویکیپیڈیا غیر جانبدار نقطہ نظر کے قوانین کے پہلے ماہ میں مطعون کیے گئے، حالانکہ پہلے سے کچھ قوانین موجود تھے اور ابتدائی طور پر ویکیپیڈیا نیوپیڈیا پر آزادانہ کام کر رہا تھا۔ در حقیقت بونس ویکیپیڈیا سے تجارتی مقصد حاصل کر کے منافع کمانا چاہتے تھے۔ ویکیپیڈیا پر ابتدائی شراکت داریاں نیوپیڈیا، شیلڈ شارڈر اور سرچ انجن کی درجہ بندیوں کے ذریعے کی گئی۔ دوسری زبانوں کے نسخے بھی تیار کیے گئے اور 2004 تک کل 161 زبانوں کے نسخے شائع ہو چکے تھے۔ نیوپیڈیا اور ویکیپیڈیا ایک ساتھ موجود تھے، مگر 2003 میں نیوپیڈیا کے سرور بند کر دیا گیا اور سارا مواد ویکیپیڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ 9 ستمبر 2007 کو انگریزی ویکیپیڈیا نے 2 ملین مضامین کا سنگ میل عبور کیا اور دنیا کا سب سے بڑا دائرہ المعارف ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس معاملے میں 1408 یونگل انسائکلوپیڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو تقریباً 600 برسوں تک سب سے بڑا دائرہ المعارف تھا۔ ویکیپیڈیا پر اختیار کی کمی اور تجارتی اشتہارات کا حوالہ دے کر ویکیپیڈیا کی ہسپانوی نسخے کے صارفین نے فروری 2002 میں انسائکلوپیڈیا لائبر تخلیق کیا اور ان کے اس قدم سے متاثر ہو کر صارفین نے فروری 2002 میں انسائکلوپیڈیا کی لائبر تخلیق کیا اور ان سے اس قدم سے متاثر ہو کر ویلز نے یہ اعلان کیا کہ ویکیپیڈیا پر اشتہارات نہیں دکھائے جائیں گے۔ انہوں نے ویکیپیڈیا کا ڈومین نام wikipedia.com بدل کر wikipedia.org کر دیا۔ حالانکہ انگریزی نسخے پر 3 ملین مضامین اگست 2009 میں مکمل ہوئے، مگر مضامین اور صارفین کی تعداد کے اعتبار سے ہپ نسخہ 2007 میں کمال عروج کو پہنچ گیا تھا۔ 2006 میں روزانہ تقریباً 1800 مضامین تخلیق کیے گئے۔ 2008 میں یہ اوسط گھٹ کر محض 800 رہ گیا۔ ایلٹو ریسرچ سینٹر کی ایک ٹیم نے ویکیپیڈیا کے فروغ میں اس گراوٹ کو پروجیکٹ میں بڑھتی ہوئی تعداد اور تبدیلی کی مزاحمت سے منسوب کیا، جبکہ دوسرے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ تنزلی فطری ہے کیونکہ وہ مضامین جو اچھے اور معیاری ہو سکتے تھے وہ پہلے ہی تخلیق کیے جا چکے تھے۔ نومبر 2009 میں رے جوان کارلوس یونیورسٹی میدر ہسپانیہ کے محققین نے پایا کہ انگریزی نسخہ 2009 کے پہلے 3 ماہ میں 49,000 ترمیم کاروں کو کھویا ہے۔ اس کے برعکس 2008 کے انہی 3 ماہ میں محض 4,900 ترمیم کار ہی وکی چھوڑ کر گئے تھے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل نے ترمیم اور تنازعات پر نافذ ہونے قوانین کی ایک فہرست تیار کی ہے جس کو اس کے تنزلی کا سبب مانا جا سکتا ہے۔ ویلز نے ان الزامات کا جواب دیا اور کسی بھی کی تنزلی کا انکار کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے مطالعہ کے طریقہ کار پر ہی سوال اٹھائے ہیں۔ 2 سال بعد 2011 میں ویلز نے اعتراف کیا کہ ویکیپیڈیا کے صارفین کی تعداد میں کچھ کمی آئی ہے۔ 36,000 کے کچھ زیادہ مضامین 19 جون 2010 اور 35,800 جون 2011 میں ویکیپیڈیا کو خیر بات کہہ گئے۔ اس انٹرویو میں ویلز نے بتایا کہ صارفین کی ایک کثیر تعداد مستحکم اور باقی ہے۔ MIT کے ٹیکنالوجی ریویو میں شائع ایک مضمون ویکیپیڈیا کی تنزلی میں اس دعوے پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ مضمون میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ سن 2007 کے بعد سے ویکیپیڈیا کے ایک تہائی رضاکار جنہوں نے ویکیپیڈیا پر ترمیم کی ہے اور وہ تمام صارفین جو ابھی بھی ویکیپیڈیا پر اپنی خدمات دے رہے ہیں، انہوں نے لگاتار ویکیپیڈیا پر اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ جولائی 2012 میں دی ایلائٹ نے خبر دی کہ ویکیپیڈیا کے منتظمین بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ 25 نومبر 2013 کو نیو یارک مجلہ شعبہ کیسر نے لکھا کہ دنیا چھوٹی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ویب سائٹ داخلی بحران کا شکار ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ نے ویکیپیڈیا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ اپنے ہوسٹ گلزار حبیب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ۔